تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت کی جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں علی ابن ابی طالب کی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں ایک بہت بڑے بحران سے۔ تصور کیجئے، تیسرے خلیفہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ عظیم اسلامی سلطنت جو ہندوستان سے لے کر اٹلانٹک سمندر تک پھیلی ہوئی تھی، اچانک بالکل لیڈر کے بغیر رہ گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف ایک خوف، ایک بے یقینی پھیل گئی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا جب ایسا لگا کہ شاید مسلمانوں کی یہ عظیم کمیونٹی، یہ سلطنت اب ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اس نازک موقع پر مدینہ کے لوگوں کی نظریں صرف ایک شخص پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انہیں یقین تھا کہ اگر کوئی اس خلافت کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف علی ہیں، پیغمبر کے کزن اور داماد۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ جنگجو اور عالم دین اس مقام تک پہنچے کیسے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے انہیں اس قیادت کے لیے تیار کیا؟ اس کا جواب جاننے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا اور ان کی زندگی کے بالکل شروع سے دیکھنا ہوگا۔ تو علی کی کہانی شروع ہوتی ہے ان کی پیدائش اور ان بالکل منفرد حالات سے جنہوں نے ان کے بچپن کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، ان کی پرورش کوئی عام پرورش نہیں تھی۔ وہ پیدا تو ہوئے مکہ کے سب سے طاقتور قبیلے بنو ہاشم میں، لیکن جب وہ صرف 5 سال کے تھے، مکہ میں ایک شدید قحط پڑا جس سے ان کے خاندان کے مالی حالات بہت خراب ہو گئے، اور یہیں سے ان کی زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ ان کے کزن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، بالکل اپنے بیٹے کی طرح پالا۔ اب سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تربیت براہ راست پیغمبر اسلام اور ان کی اہلیہ خدیجہ کے ہاتھوں ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ صرف 10 سال کی عمر میں وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے چند لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اب چلتے ہیں اسلام کی ان ابتدائی اور سچ پوچھیں تو بہت ہی خطرناک سالوں کی طرف۔ یہ وہ وقت تھا جب علی کی بے مثال بہادری پہلی بار دنیا کے سامنے آئی۔ ایک واقعہ ہے کہ جب پیغمبر نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھانے پر اکٹھا کیا تو اس وقت علی کی عمر کیا تھی؟ صرف 13 سال۔ جب پیغمبر نے سب کے سامنے اپنے مشن کا اعلان کیا اور پوچھا کہ کون ان کا ساتھ دے گا، تو ایک گہرا سناٹا چھا گیا۔ کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا، اور پھر اس خاموشی کو توڑا ایک 13 سال کے لڑکے نے۔ جی ہاں، علی کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اس کام میں آپ کا مددگار بنوں گا۔ بھلے میری ٹانگیں کمزور ہیں اور میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ سوچیں ذرا، کیا عزم تھا! اور ان کی بہادری صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی۔ جب مکہ کے سرداروں نے پیغمبر کو ان کے بستر پر ہی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو اس نوجوان نے ایک ایسی جرأت دکھائی جس کی مثال نہیں ملتی۔ علی نے خود اپنی جان خطرے میں ڈال کر پیغمبر کے بستر پر سونے کی پیشکش کی تاکہ پیغمبر اور ابو بکر وہاں سے محفوظ نکل سکیں۔ اور جب قاتل اندر داخل ہوئے تو انہیں بستر پر کون ملا؟ علی۔ انہوں نے علی کو پکڑا، ان سے پوچھ تاچھ کی، لیکن علی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اور جب انہیں چھوڑا گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ وہ اکیلے پیدل 450 کلومیٹر کا صحرائی سفر طے کر کے اپنے رہبر کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تھی ان کی وفاداری۔ اب بات کرتے ہیں میدان جنگ کی، وہ جگہ جہاں علی اسلام کے سب سے نڈر اور طاقتور جنگجو کے طور پر سامنے آئے۔ اسلام کی پہلی بڑی جنگ، جنگ بدر۔ یہاں مسلمانوں کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ ایک طرف صرف 313 مسلمان تھے اور دوسری طرف 1000 سے زیادہ مکہ کے فوجی، یعنی مقابلہ بالکل بھی برابر کا نہیں تھا۔ کئی سال بعد خیبر کے قلعے پر مسلمانوں کی فوج کو بار بار ناکامی ہو رہی تھی، قلعہ فتح ہی بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تب پیغمبر نے ایک ایسا اعلان کیا جو تاریخ میں درج ہو گیا۔ انہوں نے کہا، کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں۔ سب انتظار میں تھے کہ وہ کون ہوگا، اور اگلے دن سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب پیغمبر نے علی کو چنا، جو اس وقت آنکھوں کی شدید تکلیف میں مبتلا تھے۔ لیکن علی نے نہ صرف خیبر کے لیجنڈری جنگجو مرہب کو ایک ایک کی لڑائی میں شکست دی، بلکہ آخری حملے کی قیادت بھی کی اور ایک ایسی زبردست فتح حاصل کی جس نے مدینہ کی پوری معیشت کو بدل کر رکھ دیا۔ اور جب وہ مرہب کے سامنے کھڑے ہوئے تو علی نے وہ مشہور الفاظ کہے، میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا، یعنی شیر۔ یہی وہ لمحہ تھا جب وہ ہمیشہ کے لیے اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اچھا، میدان جنگ سے ہٹ کر اب ذرا ان کی ذاتی زندگی پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔
ان کی شادی اور ایک بہترین جج کے طور پر ان کی پہچان کیسے بنی؟ ان کی شادی ہوئی پیغمبر کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ سے، اور ان کا جہیز وہ ان کی زندگی کی سادگی کی بہترین مثال ہے۔ جہیز میں کیا تھا؟ آٹا پیسنے کے لیے 2 چکیاں، پانی کے لیے مٹی کے 2 گھڑے اور کھجور کے پتوں سے بھرے ہوئے تکیے، بس۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں دنیاوی مال و دولت سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اور پیغمبر نے انہیں ایک بہت ہی پیارا لقب بھی دیا تھا، ابو تراب۔ اس کا مطلب ہے مٹی کا باپ۔ اور اس لقب کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ ایک بار پیغمبر نے علی کو مسجد کے فرش پر سوتے ہوئے دیکھا۔ ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کپڑوں سے مٹی جھاڑی اور بڑے پیار سے کہا، اٹھو اے ابو تراب، اٹھو۔ اب ہم پہنچتے ہیں پیغمبر کی زندگی کے آخری دنوں میں۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے سب کے سامنے علی کے مقام اور ان کے کردار کی تعریف کی۔ غدیر خم کا مقام تھا۔ پیغمبر اپنے آخری حج سے واپس آ رہے تھے۔ وہاں انہوں نے ہزاروں لوگوں کے مجمع میں علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا جس کی تشریح صدیوں سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے، اس نے علی کے مرتبے کو سب پر واضح کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں، پیغمبر نے علی کے کردار اور ایمان کی گواہی کئی بار دی۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف ایک مومن ہی تم سے محبت کرے گا اور صرف ایک منافق ہی تم سے نفرت کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اپنے ذاتی تعلق کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے، اور یہ بھی کہ جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں۔ تو جب ہم ان کی پوری زندگی کو دیکھتے ہیں، یہ تربیت، یہ آزمائشیں، یہ سب کچھ دراصل ایک تیاری تھی۔ ان کا لیڈر بننا کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی منزل تھی جس کے لیے انہیں پوری زندگی تیار کیا گیا تھا۔ اور پھر جب وہ بحران کا وقت آیا جس سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی، تو وہ بالکل تیار تھے۔ ایک نیا دور شروع ہو رہا تھا، ایک ایسا دور جس میں وہ نہ صرف چوتھے خلیفہ بنے بلکہ اپنی بے مثال حکمت کی وجہ سے اسلام کے چیف جسٹس کے طور پر بھی مشہور ہوئے۔